اگر تو 10 برس تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑنا۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ جو حد سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک خنجر بن جاتا ہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل شدہ کا لطف نہیں لینے دیتی۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں۔ خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ جب چاقو، خنجر، تیر اور تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ گہرا زخم کون دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے آزمائش سے گزارتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ زندگی کتنی عجیب ہے، ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ حسد دراصل خود اعتمادی کی کمی کا نام ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دولت حیثیت بدل سکتی ہے مگر اوقات نہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسے ہے جیسے آپ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھو لے۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی انسان کو گنگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ تیرے وجود کی بنیاد تیرا باپ ہی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ تو جان لو تمہارے اندر جو بھی اچھائی ہے اس نعمت کی بنیاد تمہارا باپ ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو انہیں ہضم کرنا سیکھیں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور موت مسائل کا حل نہیں ہوتی۔
اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ انسان اکڑ کر ایک ٹیلے پر نہیں چڑھ سکتا، لیکن جھک کر ایک پہاڑ پر پہنچ سکتا ہے۔ عاجزی سے جھکنا سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو۔ یہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور مجھے وہ دنیا چاہیے جو بچوں کی طرح مسکرائے۔ اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ چھین لے گا، وہ پھر چاہے رزق ہو یا عشق۔ زندگی مسلسل امتحان ہے۔ یہاں 10 بار گرنے کے بعد 11ویں بار اٹھ جانے کا نام کامیابی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ اور انسان کا تعلق الف ہے۔ یہ ایک سیدھی لکیر جیسا تعلق ہے جس کے ایک سرے پر اللہ ہے اور دوسرے سرے پر بندہ ہے۔ پریشان نہ ہوں، اللہ بھی وہی دروازے کھولتا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کر دی جائے۔ میں سب جانتا ہوں، یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہے۔ یہ 2 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھ لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے۔ اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ مقبول رائے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ لوگ بارش سے بھاگتے ہیں لیکن پانی سے بھرے ٹب سے نہاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہر کوئی اچھا نہ ہو، لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو، کیونکہ ہر نیک کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے، لیکن بعض اوقات عمر اکیلے آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہیں تو انہیں ہنسائیں، ورنہ وہ آپ کو مار دیں گے۔ ایک اچھا دوست ہمیشہ آپ کے سامنے چھرا کھونپے گا، پیٹھ پیچھے نہیں۔ میں اتنا ہوشیار ہوں کہ بعض اوقات جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پاتا۔ 2 آدمی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں، ایک مٹی دیکھتا ہے، دوسرا ستاروں کو دیکھتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا،
اور وہ ہے فتنہ۔ جو تم ہو ہمیشہ وہی رہو، باقی سب پہلے ہی جا چکے ہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں بہت بدل گیا ہوں۔ جلد یا بدیر ہم سب کو اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ ہم ہر ایک اپنے اپنے شیطان ہیں اور ہم اس دنیا کو اپنی جہنم بنا لیتے ہیں۔ جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار ڈالے گا۔ ایک بہترین آدمی وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہیں اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی خود کو دنیا کے مطابق ڈھال لیتا ہے، بیوقوف شخص دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے تمام تر ترقی کا دار و مدار بے عقل آدمی پر ہے۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف بھیک مانگتے ہیں۔ ڈھونڈو اسے جسے تم چاہتے ہو اور اسی کے ہاتھوں مر جاؤ۔ میرا مشورہ ہے کہ جو کچھ آج کر سکتے ہو وہ کل کبھی نہ کرو، تاخیر وقت کا چور ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا بیکار نہیں جو آپ کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ میں پوری دنیا چاہتا تھا یا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر دوسری طرف گھاس ہری ہے تو شاید وہاں کی مٹی زرخیز ہے۔ کسی بیوقوف سے کبھی بحث نہ کریں، وہ آپ کو اپنی سطح پر لے جائیں گے اور تجربے سے آپ کو شکست دیں گے۔ انگاروں کے بھیڑنے سے پہلے ان پر مہر لگائیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہو جو مسلسل ہجوم تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے کچھ نہیں ہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ صرف وہی پیک کریں جو آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ میں جس طرح جیتا ہوں اسی طرح اکیلا ہی مر جاؤں گا۔ کبھی اس کو ترجیح نہ بنائیں جو آپ کو آپشن بناتا ہے۔ جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں، جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں۔ خوش رہو، ہو سکتا ہے آپ مرنے کے بعد مشہور ہو جائیں۔ موت دھیرے دھیرے آتی ہے، جیسے چیونٹی گرے ہوئے انجیر کو کھاتی ہے۔ آپ کو دوسری سے بچانے کے لیے ہمیشہ ایک عورت ہوتی ہے۔ شیروں نے مجھے ڈھونڈ لیا ہے اور مجھے پرواہ نہیں۔